السلام علیکم. میں راشد کی ادبی دنیا میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں. تو دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج اتوار کا دن ہے اور آج بے صبری سے آپ انتظار کر رہے ہوں گے. تاخیر سے ہی صحیح، لیکن میں آپ کے لیے لے کر کے آیا ہوں آپ کا پسندیدہ کالم، جی ہاں، لندن کی ڈائری. یہ اخبار مشرق میں شائع ہوئی ہے کلکتہ اتوار 17 اکتوبر 2021. تو پیش خدمت ہے آپ کے پسندیدہ کالم نگار فہیم اختر صاحب کی لندن کی ڈائری. جی ہاں، جس کا آپ بے صبری سے انتظار کرتے ہیں. آج کا عنوان انہوں نے دیا ہے دہر میں اس میں محمد سے اجالا کرتے. تو پیش خدمت ہے لندن کی ڈائری. ربیع الاول کا مہینہ آتے ہی مسلمانوں میں زندگی کی لہر دوڑ جاتی. مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے، کیونکہ اسی مہینے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے. کئی ممالک میں مسلمان جلسہ کرتے ہیں اور کہیں جلوس نکالتے ہیں. لندن سمیت برطانیہ کے تقریباً تمام شہروں میں جلوس محمدی نکالا جاتا. اس کے علاوہ ہفتوں جشن عید میلاد النبی کی محافل کا اہتمام کیا جاتا ہے. مساجد اور دیگر مقامات پر میلاد النبی اور نعت خوانی کی بھی محافل سجائی جاتی. ویسے اگر دیکھا جائے تو اسلام مذہب میں جشن سالگرہ اور اس سے منسلک رسومات کو نہ ہی تو ترجیح دیا گیا ہے اور نہ ہی اس کے متعلق کوئی حدیث پائی جاتی. تاہم چند ممالک کے مسلمان اس موقع پر خوشی منانا درست مانتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج عقیدت پیش کرنے کا یہ بہترین موقع ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرنے کے لیے نہ تو کوئی وقت معین ہے، نہ کسی خاص جگہ کی ضرورت ہے اور نہ ہی کوئی دن، مہینہ اور سال مقرر ہے. ویسے بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنانا اور اس پر عمل کرنا ہم سب مسلمانوں کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا ہم دنیاوی ضروریات کو بھی اہم سمجھتے ہیں. مثلاً پابندی سے نماز پڑھنا، صدقہ دینا، کسی کو تکلیف نہ پہنچانا، غلط کام کرنے سے پرہیز کرنا، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا، صبر کرنا، شکر گزاری کرنا، معاف کرنا اور دوسروں کا خیال رکھنا جیسی کئی خوبیاں ہیں جس پر اگر ہم عمل کریں تو ایک مسلمان اپنے اللہ کو آسانی سے راضی کر سکتا ہے. اس کے علاوہ اس سے روزمرہ کی دشواریوں سے چھٹکارا ملے گا اور ہم دنیا میں ایک اچھے اور نیک انسان کی طرح زندگی گزار سکتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر عمل کرتے ہیں؟ اور اگر کرتے ہیں تو ہم کیوں معمولی سے معمولی پریشانیوں کو حل نہیں کر پا رہے ہیں؟ کیوں آج مسلمان پوری دنیا میں ذلت کا سامنا کر رہا ہے؟ کیوں مسلمان آج بے بس ہے؟ کیوں مسلمانوں کو انتہا پسند کہہ کر بدنام کیا جا رہا ہے؟ کیوں مسلمان آج نام اور اپنے خد و خال سے پہچانا جاتا ہے؟ ایسے کئی سوالات ہیں جو ہمیں دن بدن پریشان کر رہے ہیں اور ہم اس کو حل کرنے کی بجائے اس میں الجھتے ہی جا رہے ہیں. تو آئیے آج ہم مختصر طور پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دن میں کتنے متعلقہ ہیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، تاکہ ہم اور آپ یہ جان سکیں کہ اللہ نے جس عظیم انسان اور نبی کو ہمارے لیے بھیجا تھا اور جس نے پورے کائنات کی بھلائی کے لیے ایسی مثالیں قائم کی ہیں، کیا اس پر ہم عمل کر رہے ہیں اور کیا ہم ایک نیک اور سچے انسان بننے کی کوشش کر رہے ہیں؟ تاہم بہت سارے مسلمان دنیا کو اپنی دیانتداری، خلوص، اخلاق، تعلیم، صبر، ہمدردی کا بہترین نمونہ پیش کر کے صرف اللہ کو ہی راضی نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرتے ہوئے دنیا کے دیگر مذاہب کے لوگوں کو بھی اسلام کی خوبیوں سے متاثر کر رہے ہیں.
اس بات کو نہیں مانتا کہ مذہب صرف ایک فرمان ہے، بلکہ میں اسلام مذہب کو روزمرہ کی زندگی گزارنے اور نیک انسان بننے کا ذریعہ مانتا ہوں، جو 1400 سال قبل بھی اسی مقصد کے لیے تھا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عقل مند، تیز فہم، واضح سوچ اور شفقت والے نبی تھے۔ اس کی تعلیم سوچی سمجھی، جامع اور انسانی زندگی کے پہلوؤں کو بدلنے اور فائدے کے لیے تھا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے لیے 3 عظیم تحفات دیا ہے۔ پہلا، حقیقت کے حقیقی نقطۂ نظر کی وضاحت، دوسرا اخلاقی اقدار اور انسانی تعلقات کا فروغ، اور تیسرا وجوہات کا ڈھونڈنا اور عقل کے استعمال کو بڑھاوا دینا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں میں زندگی جینے کا مقصد محض کھانا پینا، اپنی خواہش کو تکمیل کرنا اور مر جانا تھا۔ اس طرح خواہشات ان کا خدا بن گیا اور اس کی پرستش ان کا عقیدہ تھا۔ اس کے علاوہ لوگوں نے اپنے دولت اور حقیقت کے مطابق مٹی اور پتھروں کے بتوں کو بنا کر پوجنا شروع کیا، لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام بالکل سادہ اور معنی خیز تھا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ ہم صرف ایک اللہ کو مانتے ہیں جو ہمارا رب ہے اور سب سے اعلیٰ ہے اور وہ تمام تعریف کے لائق ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ انسانی زندگی دنیا میں ایک سفر ہے، جس میں اس بات کا موقع دیا جاتا ہے کہ ہم کس طرح سے دنیا میں زندگی گزاریں اور ہمارے اعمال کتنے اچھے ہیں، جس کی بنا پر ہم جنت اور آخرت کے مستحق ہوں گے۔ انفرادیت اور خود پرستی ہمارے معاشرے کی وہ عام خصوصیات ہیں۔ جب انسان میں ہمدردی، رحم دلی، مغفرت اور صبر کا احساس ختم ہونے لگتا ہے تو اس میں آزاد خیال جیسا رویہ پنپنے لگتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاقی اقدار اور انسانی تعلقات کے متعلق بہت عمدہ باتیں بیان کی ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے مضبوط کردار اور اخلاقی قدروں کو فروغ دینے کی تعلیم دی ہے۔ اسلام مذہب میں اندرونی اقدار کی محبت، رحم دلی اور صدقہ کو اہم مانا گیا ہے، بجائے اس کے کہ اقدار کی ازداد صفات، دولت اور شہرت کو ترجیح دی گئی ہے۔ اسلامی تعلیمات میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ لوگ اچھے خیالات کو اپنائیں، جس سے لوگوں میں ایک مضبوط کردار پیدا ہوگا اور انسان میں رحم دلی، سخاوت اور مغفرت جھلکے گا۔ اسلام میں اخلاقی تعلیمات پر کافی زور دیا گیا اور جذباتی مطالبات، اخلاقی جانکاری اور سماجی ذمہ داریوں کو فراہم کرنے کی رہنمائی کی گئی ہے۔ ذاتی تعلقات کی تعمیر اور سماجی تعلقات سے ایک فرد، اس کا خاندان اور سوسائٹی کو اس کے ذریعہ زندگی کے دائروں میں ضم کیا جا سکتا ہے۔ اسلام نے کمیونٹی کو فروغ دینے کی بات کی ہے، جس کے لیے خود کی قربانی، رحم دلی، دوسروں کا خیال رکھنا اور سخاوت جیسی باتوں کو اپنانے پر زور دیا گیا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اے لوگو، اللہ نے تمہارے اسلام کو بطور دین پسند فرمایا ہے، لہذا اسلام میں کہا گیا ہے کہ سخاوت اور حسن اخلاق کے ساتھ زندگی بسر کرو، خرچ کرو اللہ کی راہ میں، اور خوش والے سے کمی کا ڈر نہ رکھو۔
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر گزاری اور مغفرت کے لیے عمدہ مثالیں پیش کی ہیں۔ یہاں میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی رویے اور اخلاقی اقدار کی مثالیں پیش کروں گا جسے انہوں نے اپنے پیروکاروں کو بتایا تھا۔ ان میں ایک شکر گزاری اور دوسرا مغفرت ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو کوئی لوگوں کا شکر گزار نہیں کرتا اور نہیں کرتا ہو وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا ہے۔ محققین نے اس بات کو بتایا ہے کہ شکریہ ادا کرنے کی فضیلت ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے اور اس سے صحت بھی اچھی رہتی ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف کرنا سب سے زیادہ پسند تھا۔ آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم طائف شہر پہنچے تو قریش نے ان سے بڑے ظلم ڈھائے۔ اس وقت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کافی اکیلے ہو گئے تھے۔ حضرت خدیجہ اور ابو طالب کا انتقال ہو چکا تھا اور آپ ذہنی طور پر کافی پریشان تھے۔ آپ کی باتوں کو ماننے سے لوگوں نے انکار کر دیا اور آپ پر پتھروں سے حملہ کیا گیا، جس سے آپ لہو لہان ہو گئے اور آپ ذہنی اور جسمانی طور پر زخمی ہو گئے۔ اس وقت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ، دعا مانگی کہ یا اللہ تو میری کمزوری کو سمجھ، میری بے بسی کو دیکھ۔ اے اللہ تو رحیم اور کریم ہے، آپ مظلوم انسانوں کے مالک ہیں اور آپ میرے بھی رب ہیں، تو آپ کس کے حوالے مجھے چھوڑ رہے ہیں؟ ان کے حوالے جو میری ذلت کر رہے ہیں یا ان دشمنوں کے حوالے جن کا غلبہ؟ یا اللہ آپ کی خوشی ہی میرا مقصد ہے۔ قرآن نے علم حاصل کرنے والوں کو ہمیشہ حوصلہ افزائی کی ہے اور وجوہات جاننے اور بتانے کا فرمان دیا ہے۔ چنانچہ ایک کامیاب اور علم کی مہارت رکھنے والے انسان میں ہمیشہ یہ بات پائی جاتی ہے کہ وہ وجہ جاننا چاہتا ہے اور منطق اور مشاہدہ کرنا چاہتا ہے۔ پروفیسر مورس بکائل نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ قرآن کی بہت ساری باتیں جدید سائنس میں پائی جاتی ہیں، جو کہ ایک کمال ہے۔ قرآن نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خوبصورت، پیار کرنے والا، شفقت اور دیکھ بھال کرنے والا نبی بتایا۔ یوں تو تاریخ نے عظیم لیڈر، اسکالر، حکمراں، موسیقار، شاعر، ڈاکٹر اور معجد کو پیدا کیا ہے، جنہوں نے اپنے اپنے طور پر دنیا میں ایسے کارنامے کیے ہیں جسے دنیا یاد رکھتی ہے۔ لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک منفرد اور سادہ زندگی گزارنے کے بعد بھی دنیا ان کو ایک عظیم انسان کے طور پر مانتی ہے۔ وہ انسان جس نے دنیا میں اسلام مذہب کی خوبصورت بات کو لوگوں تک پہنچایا اور امن کا پیغام پھیلایا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اخلاق اور کردار کا بہترین نمونہ پیش کیا ہے، جس کا اعتراف دنیا کر چکی ہے۔ قرآن نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات کا ایک مثالی شخصیت بیان کیا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت کی طہارت، نرم رویہ، اعلیٰ کردار اور رحمدلی نے اس بات کو سچ ثابت کیا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہر مسلمان کا بنیادی اور اہم جزو ہے۔ یوں بھی ہر مسلمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک منفرد لگاؤ اور محبت رکھتا ہے۔
آج ہم نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے چند خوبصورت پہلو کے ذریعہ اپنے اعمال کو درست کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ میں علامہ اقبال کے اس خوبصورت شعر سے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کرتے۔ تو دوستو، ابھی آپ اسم راشد کے ادبی دنیا میں اپنا سب سے پسندیدہ کالم جہان لندن کی ڈائری سن رہے تھے، اور آج کا عنوان انہوں نے دیا ہے دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ تو دوستو، آج بہت ہی روحانی اور دل کو سکون پہنچانے والا آج کا یہ کالم ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یقیناً آج کا یہ کالم پسند آئے گا، اور نہ پسند آنے والی کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ زیادہ سے زیادہ لائک کر کے، شیئر کر کے، کمنٹ کر کے ہم لوگوں کی ہمت افزائی کریں گے۔ تو دوستو، اجازت دیجیے، ہم پھر ملتے ہیں آپ کے اسی پروگرام میں جس کا نام ہے اسم راشد کی ادبی دنیا۔ اللہ حافظ۔